بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 14ویں قسط کی جانب۔ یہ شاید برطانیہ ہی کا کوئی نمبر تھا۔ دوسرے ہی لمحے فون اٹینڈ ہو گیا۔ کسی اجنبی آواز والی لڑکی نے ہیلو کہا تو زرباغ نے اسے بلوچی زبان میں سردار داؤد سے بات کروانے کے لیے کہا۔ اوکے کہہ کر لڑکی نے فون رکھا اور اگلے ہی لمحے سردار داؤد لائن پر تھا۔ زرباغ، کسی بات سے گمراہ نہ ہونا۔ ایجنسی والوں نے ارسلان کو قابو کر لیا ہے اور بڑی خطرناک چال چلی ہے۔ ایک طرف انڈین دوستوں کو تم سے گمراہ کر دیا ہے اور دوسری طرف تمہارے اور میرے درمیان اختلاف پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ دوسری طرف سے اس کی مسلسل خاموشی پر سوال ہوا۔ زرباغ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس کا دماغ تو سردار داؤد کی بات تسلیم کر رہا تھا، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ لیکن اس مرحلے پر وہ کسی بھی شک کا اظہار کر کے معاملہ مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ تو اس نے کر لیا تھا کہ اب سردار داؤد رہے گا یا پھر وہ۔ دونوں کا ایک ہی وقت میں زندہ رہنا دونوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ اوکے، اس نے مختصراً کہا۔ ادھر سے نکلو، کراچی ملاقات کرتے ہیں۔ اور ہاں، میں یہاں لندن میں پریس کانفرنس کر کے اس کی تردید کر دیتا ہوں۔ تم کراچی پہنچتے ہی میڈیا سے رابطہ کرو۔ اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، فکر نہ کرنا، انڈیا والے دوستوں سے میں تمہاری لائن سیدھی کروا دوں گا۔ سردار داؤد نے اس سے کہا تو زرباغ چونکا۔ اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ آخر اس سے تعلق توڑ کر انڈینز نے سردار داؤد سے تعلق کیوں قائم رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے دل و دماغ نے پھر اسے گمراہ کرنا شروع کیا، اور اپنے ہوٹل پہنچنے تک وہ اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ اگر اس نے سردار داؤد کو نہ مارا تو وہ اسے ضرور مار ڈالے گا، کیونکہ وہ زرباغ سے زیادہ انڈینز کا محتاج تھا۔ اس کا تو سارا دھندا ہی یورپ میں را چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، تحریک کو بھی کسی بڑے شہید کے خون ہی سے نئی زندگی مل سکتی ہے۔ فی الوقت تو لڑکے بہت بدل ہو گئے ہوں گے۔ ارسلان نے بلوچ ٹائیگرز میں نیا گروپ بنا کر ایک طرح اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اگر ایجنسی والے یہ گیم چلا رہے ہیں تو یہ کام زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے داؤد کی موت کے بعد انڈینز اس کی ضرورت دوبارہ محسوس کرنے لگیں۔ ابھی تو سردار داؤد کی شکل میں اس کا متبادل موجود تھا، جو اس سے زیادہ بارسوخ، تجربہ کار اور آزمودہ تھا۔ اس نے ہوٹل پہنچنے تک سردار داؤد کا وجود ختم کرنے کا سارا پلان ترتیب دے لیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ہوٹل کی سروس سے اپنی شیطانی سکون کا سامان منگوایا اور ساری رات اپنے کمرے میں شراب و شباب سے اپنی آمدہ فتح کا جشن مناتا رہا۔ اگلے روز شام کی فلائٹ سے وہ کراچی پہنچ گیا۔ اسی رات اس نے اپنے گھر پر میڈیا کے دوستوں کے لیے خصوصی شام کا بندوبست کیا اور ارسلان والی ویڈیو کے جواب میں اپنا پیغام بھی ریکارڈ کروا دیا۔ اس نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ پرامن اور عزت دار بلوچ پاکستانی ہے۔ اس کے بزرگوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ وہ لوگ پاکستان کے خلاف کسی سازش کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارسلان نے جھوٹا اور بے بنیاد بیان دیا ہے۔ وہ نوجوان اس کے علاقے کا رہنے والا ہے، لیکن اس نے زندگی میں شاید 2-3 مرتبہ سے زیادہ اسے نہ دیکھا ہوگا۔ وہ بلوچوں کا معزز اور بزرگ رہنما ہے، جس نے اپنی ساری زندگی بلوچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ وہ پرامن لوگ ہیں اور مسلح جد و جہد کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ریاست کے خلاف ہتھیار بند ہیں، وہ ان کے نزدیک گمراہ اور پریشان نوجوان ہیں، جنہیں قومی دھارے میں واپس لانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے بلوچ ٹائیگرز یا کسی بھی اور مسلح تنظیم سے اپنے تعلق کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بلوچوں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے، لیکن نہ بندوق اٹھائیں گے اور نہ پہاڑوں پر جانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگلے روز ہر قابل ذکر اخبار اور 3-4 ٹی وی چینلز پر اس کا پیغام تکرار سے چل رہا تھا۔ جعفری نے بطور خاص اس کا انٹرویو لیا تھا اور اس سے براہ راست بات کر کے ارسلان والی ٹیپ کو جعلی اور ایجنسیوں کی سازش قرار دیا تھا۔ شیرزادہ نے تازہ ہدایات ملتے ہی اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا تھا، جہاں سے اسے ایک روز کے لیے واپس قندھار بلایا گیا تھا۔ یار کیا کریں، تمہاری دوست نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ وہ بہر صورت تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا جادو کر دیا ہے تم نے اس پر؟ اس سے معانقہ کرنے کے بعد ارجن نواز نے شیرزادہ سے کہا تو اسے دھچکا سا لگا۔ ارچنا ڈسائی کو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلایا تھا۔
ارجن نواز نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا مشن مکمل ہوتے ہی وہ اسے خصوصی طور پر دہلی بھیجے گا تاکہ وہ اپنی دوست سے اچھی طرح مل لے۔ یہ مشن 2 ماہ پر مشتمل تھا، جس میں اسے کم از کم 10 ایسی کاروائیاں کرنا تھیں جیسی وہ پہلے ایک ہوٹل میں بم دھماکہ کر کے کر چکا تھا۔ اگر 2 ماہ سے پہلے یہ مشن مکمل ہو جاتا تو اسے پہلے کم از کم 1 ماہ کے لیے ارچنا ڈیسائی کی صحبت میسر آ جاتی۔ شہزادہ نے جنسیت کے جن جہانوں کی سیر ارچنا ڈیسائی کے ساتھ کر لی تھی، اس نے شہزادہ کو ارچنا کا بندہ بے دام بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ارچنا نے مکمل قبضہ کر رکھا تھا۔ اگر وہ اسے ایسا دھماکہ اپنے گھر میں کرنے کا کہتی تو شہزادہ وہ بھی کر گزرتا۔ اس کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا، وہ کسی بھی قیمت پر ارچنا ڈیسائی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ کو یقین تھا کہ وہ اس مرتبہ دہلی جا کر ارچنا سے باقاعدہ نکاح کر لے گا۔ ارچنا نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ شہزادہ کے مذہب کے مطابق اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے شہزادہ کی باہوں میں جھولتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ شہزادہ کو یقین تھا کہ ارچنا ڈیسائی اس کی زوجیت میں آ گئی تو پھر اس کے ساتھ مستقل رہنے کا بندوبست بھی کر لے گا۔ اس کے والدین خاص اثر و رسوخ کے مالک تھے، وہ اپنی منکوحہ زوجہ کے ساتھ افغانستان میں آسانی سے رہ سکتا تھا۔ لیکن افغانستان میں ہی کیوں؟ وہ دہلی میں رہے گا۔ اسے تو ویسے بھی دہلی اپنی مخصوص نائٹ کلبوں کی وجہ سے بہت پسند تھی، کیا نہیں تھا یہاں اس کے لیے؟ ارچنا کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی اس پر نشہ طاری کر دیا کرتا تھا۔ ارجن نواز نے اس کی مخصوص لائن پر ارچنا سے قریباً 2 گھنٹے بات کروائی، جس سے اس کی خاصی تسلی ہو گئی تھی، اور اس دوران ارچنا ڈیسائی نے اس کے دل و دماغ پر ایسا سحر باندھا تھا کہ اگر ارجن نواز سے ارچنا کے لیے کنویں میں چھلانگ لگانے کو بھی کہا جاتا تو وہ اس حکم کی تعمیل کرتا۔ تھوڑی دیر بعد ارجن نواز اور گپتا جی اسے خصوصی بریفنگ دے رہے تھے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور را اس مقدس مہینے میں پاکستانیوں کو بڑا سرپرائز دینے کے لیے پر تول رہی تھی۔ انہوں نے کوئٹہ میں ہزارہ میں خصوصی امام بارگاہ کی اسے مکمل ویڈیو دکھائی، اس کی طرف آنے اور جانے والے راستے اسے ازبر کروائے اور ان اہم مقامات کی نشاندہی بھی کر دی جہاں وہ آسانی سے ڈیوائس لگا سکتا تھا۔ شہزادہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ اس سے پہلے کامیاب دھماکہ کر چکا تھا اور اب اسے ارچنا ڈیسائی کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت اور توجہ سے اپنا کام کرنا تھا۔ اس کا ٹھکانہ اس مرتبہ بدل چکا تھا اور اسے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کوئٹہ کے نزدیک بھی نہ پھٹکے، نہ ہی کسی اپنے پرانے کانٹیکٹ سے رابطہ کرے۔ اس کی ٹریننگ میں سختی سے یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ کسی بھی حکم کی وضاحت کبھی طلب نہیں کرنی، صرف اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ وہ ضرور پوچھتا کہ آخر زرباغ سے دوبارہ وہ کیوں نہیں مل سکتا، کیونکہ زرباغ کا اثر و رسوخ اس کے بہت کام آتا۔ لیکن وہ اس مرحلے پر ارجن نواز کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، کیونکہ یہ صرف ارجن نواز ہی تھا جس نے اسے ارچنا ڈیسائی سے ملوانا اور دلی میں اس کے مستقل قیام کو ممکن بنانا تھا۔ اس مرتبہ جب وہ کوئٹہ واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو ڈرامائی انداز میں اس کی ملاقات نصیب خان سے کروائی گئی۔ یہ بات تو شہزادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جس طرح نصیب خان کو اس کا نام غلط بتایا گیا ہے، اسی طرح اسے بھی نصیب خان کا اصل نام نہیں بتایا گیا۔ اس مرتبہ تمہیں نصیب خان گائیڈ کرے گا، اسی کے سیف ہاؤس میں رہنا ہے تمہیں۔ اپنا کام کرنے کے لیے صرف 1 دن کے لیے کوئٹہ جاؤ گے اور 1 دن ریکی کے لیے ملے گا۔ بہت محتاط رہنا، تمہیں جو یہ ڈیوائس دی جا رہی ہے، اگر یہ صحیح سلامت ان کے ہاتھ لگ گئی تو معاملات بہت خراب اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، تم سمجھ گئے نا؟ دیکھو شہزادہ، تم ہمارے بہت اچھے دوست ہو، میری دلی خواہش ہے کہ جلد از جلد تمہیں ارچنا سے ملواؤں، لیکن اس کے لیے تمہارا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا، معمولی ناکامی تمہیں ارچنا سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی، پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرا مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ روانگی سے چند منٹ پہلے ارجن نواز نے اسے بڑے دوستانہ انداز میں علیحدہ لے جا کر سمجھایا تھا۔ آپ مطمئن رہیں سر، میں کامیاب ہی واپس آؤں گا، شہزادہ نے بڑے تیقن کے ساتھ کہا تھا۔ اسی رات وہ اپنے نئے ساتھی کے ہمراہ سرحد عبور کر گیا۔ دونوں نے 2 بیگ اٹھا رکھے تھے جن میں مطلوبہ سامان موجود تھا جو شہزادہ کے کام آنا تھا۔ اس مرتبہ وہ کوئٹہ کی بجائے کسی دوسرے شہر میں قیام پذیر تھا۔ شہزادہ کو جو نیا گیٹ اپ را نے دیا تھا اس میں تو وہ خود کو بھی آئینے میں بڑی مشکل سے شناخت کر پاتا۔ قلندر خان جہلم کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن گزشتہ 30 سال سے وہ امریکہ میں آباد تھا۔ امریکہ میں زندگی کے 30 سال گزارنے کے باوجود اس نے اپنا رنگ ڈھنگ، چال ڈھال کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔
ایک خاص مکتب فکر سے اپنی اندھی عقیدت نے ہی اس کا تعارف بالآخر لشکر اسلام کے سرکردہ لیڈر حضرت مولانا مفتی صاحب سے کروایا تھا۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں مفتی صاحب کو اپنا گروپ بنانے کے لیے انہیں 10,000 روپے کا نذرانہ پیش کیا اور کہا تھا کہ وہ ان کے عظیم مشن میں ان کے شانہ بشانہ کام کرے گا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود قلندر خان کی طرف سے مولانا مفتی صاحب کی خدمت عالیہ میں 1,00,000 روپے کی خطیر رقم بذریعہ ہنڈی پہنچ چکی تھی۔ اس نے مولانا کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ ساتھی بھی اس عظیم مشن میں جو انہوں نے اسلام دشمنوں کے خلاف شروع کیا ہوا ہے ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ 2-3 سال میں مفتی صاحب اور قلندر خان کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں دونوں بہت نزدیک آ گئے تھے۔ اسی دوران قلندر خان اور ان کے امریکن ساتھیوں کی طرف سے امداد کا خفیہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ مفتی صاحب کبھی ان سے شہداء کے خاندانوں کی امداد اور کبھی گرفتار کارکنوں کی قانونی معاونت کے لیے رقم وصول کرتے رہتے۔ اس دوران قلندر خان کے تعلقات لشکر کے جنگجو ونگ سے بھی خاصے مضبوط ہو گئے۔ خصوصاً حضرت مولانا مفتی صاحب نے اس کی متعدد ملاقاتیں لشکر کے اشتہاری عابد چھرا سے کروائیں، جو مخالف فرقے کی کئی اہم شخصیات کے قتل کی وارداتوں میں ملوث اور مطلوب تھا۔ 9/11 کے بعد جب لشکر پر حکومت نے پابندی لگائی تو مولانا مفتی صاحب نے قلندر خان کی مشاورت اور تعاون سے اپنی جماعت کو ایک ویلفیئر جماعت کی حیثیت سے رجسٹر کروا لیا، اور آج کل وہ فلاح انسانیت تحریک کے تلے کام کر رہے تھے، لیکن کام لشکر والا ہی تھا۔ اس کی اہم وجہ بھی قلندر خان ہی تھا۔ قلندر خان نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جو لوگ ان کے لیے امریکہ میں اپنی جان پر کھیل کر فنڈنگ کر رہے ہیں وہ تب تک ڈالر دیں گے جب تک لشکر کے مجاہدین ان کی مرضی کے مطابق کام کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ کار خیر چھوڑ دیا تو ڈالروں سے بھی جواب ہی سمجھیں۔ حضرت مولانا مفتی صاحب، جنہیں قلندر خان نے اس دوران امریکہ کے 2 تبلیغی دورے بھی کروا دیے تھے، اب اس کے بندہ بے دام بن چکے تھے۔ انہوں نے دورہ امریکہ میں میزبانی کے جو مزے لوٹے تھے اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔ مولانا نے قلندر خان سے شدید خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ یہاں فلوریڈا میں اپنا اسلامک سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اسلام کی تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے۔ قلندر خان صاحب، میں نے نوٹ کیا ہے، نیک فطرت لوگ ہیں یہ، بس انہیں رہنمائی درکار ہے۔ اگر انہیں رہنمائی مل جائے تو یہ جوک در جوک۔ قلندر خان پھنس چکا تھا۔ مولانا مفتی صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قلندر خان نے آج تک اپنے پلے سے ایک دمڑی بھی ان کے فنڈ میں نہیں ڈالی تھی۔ وہ تو مسٹر ڈگلس سے موصول ہونے والے فنڈز کا 25% اپنے پاس رکھ لیا کرتا، قریباً 25% سفری اور رہائشی اخراجات کی مد میں ظاہر کرتا، اور بقیہ 50% ایمانداری سے مولانا مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ مسٹر ڈگلس سے اس کی ملاقات اتفاقیہ ہی ہو گئی تھی۔ جب وہ ایک روز اپنے گیس اسٹیشن سے چھٹی کرنے کے بعد انڈر گراؤنڈ کے ذریعے بروکلن جا رہا تھا تو درمیانی عمر اور چمکدار نیلی آنکھوں والا مسٹر ڈگلس اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہیلو مسٹر قلندر خان۔ اس نے قلندر خان کا نام لے کر اسے چونکا دیا۔ آپ؟ ڈو یو نو می؟ قلندر خان نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پایا۔ قلندر خان، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس کے پاسپورٹ پر فوٹو چینج کر کے امریکہ آئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی علم ہے کہ تم نے ورک پرمٹ کیسے حاصل کیا، لیکن چھوڑو، ڈونٹ وری، یہاں ایسے ہی چلتا ہے۔ میں بھی اسی طرح امریکہ آیا تھا۔ اگر مناسب سمجھو تو ہم اکٹھے بیٹھ کر کافی یا پھر جو تم پسند کرو پی لیں۔ قلندر خان کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا، گرم سرد چشیدہ تھا۔ پاکستان میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اس نے سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا تھا اور لشکر اسلام کا شروع سے ہی بڑا حامی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی امریکن انٹیلیجنس کا بندہ ہی ہے اور کسی خاص مشن پر ہی اس سے ٹکرایا ہے، ورنہ تو وہ یوں اپنے جیسے سینکڑوں غیر ملکیوں کو جانتا تھا جنہوں نے 2 نمبری کر کے امریکہ میں مستقل سکونت کی راہ اپنائی تھی، لیکن اس طرح کسی کو بھی FBI یا CIA نے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ قلندر خان اگلے 2-4 روز میں گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے والا تھا۔ اس کی ایڈونچر طبیعت نے فوراً ہی اس کنویں میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر امریکنز کو اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے، اگر ہے تو وہ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے بدلے امریکن سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس نے پاکستان تو صرف 1-2 سال میں 1 مرتبہ پکنک منانے ہی جانا تھا، رہنا تو اسے اب امریکہ میں ہی تھا۔ اچھا ہے اگر ان لوگوں سے کوئی تعلق بن جائے، اس طرح اس کا مستقبل خاصا محفوظ اور شاندار ہو سکتا تھا۔ دوسرے ٹیوب سٹیشن پر وہ ڈگلس کے ساتھ ہی ایک کافی ہاؤس میں پہنچ گیا۔
وہ تو یہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اگر یہ واقعی وہی شخصیت ہے جو اندازہ قلندر خان نے اس کے متعلق قائم کیا تھا تو پھر اس نے اپنا نام بھی غلط بتایا ہوگا، لیکن اسے اس سے کیا لینا دینا، اسے تو اپنے بزنس سے سروکار تھا۔ ڈگلس نے اس کا ماضی اس طرح قلندر خان کے سامنے بیان کیا تھا جیسے وہ اس کا کوئی انتہائی رازدار اور لنگوٹیا یار رہا ہو، اور اب وہ بزنس پر آ گیا تھا۔ یہ بزنس وہی تھا جو قلندر خان بڑے ذوق و شوق سے کر رہا تھا۔ وہ لشکر کے مولانا مفتی صاحب سے جو بھی معاملات کرتا وہ ڈگلس کی ہدایت کے مطابق ہوتے۔ اس دوران اس نے جب بھی ڈگلس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اسے ایک ہی جواب ملا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے ڈگلس کی طرف سے کوئی رابطہ نمبر دیا گیا ہو۔ اس نے آج تک قلندر خان کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق کس ایجنسی سے ہے۔ ایک مرتبہ جب قلندر خان بہت بضد ہوا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا، تب ڈگلس نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ نہیں، وہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، اور پولیس یا کوئی اور اتھارٹی اسے کبھی اس الزام میں گرفتار نہیں کرے گی۔ قلندر خان بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے لیے اب ان باتوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کا شمار اب اپنی برادری کے امیر لوگوں میں سے ہونے لگا تھا۔ مولانا مفتی صاحب کو امریکہ کا تبلیغی دورہ کروانے کے بعد تو وہ مقامی مذہبی حلقوں میں بھی خاصا معزز شہری جانا جانے لگا تھا۔ اس مرتبہ ڈگلس نے قلندر خان کو بڑی اہم ذمہ داری سونپی تھی جو اسے بہرحال پورا کرنی تھی، کیونکہ اب وہ 2-3 ماہ بعد ڈگلس کی مدد سے پاکستان میں امریکن ایمبیسی سے ایک آدھ وزٹ ویزا بھی لگوانے لگا تھا، اور فی ویزا اس کا ریٹ 2 تا 5 لاکھ روپے تھا جہاں بھی کوئی پھنس گیا۔ قلندر خان نے پاکستان میں اپنا الگ اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا جس کے ہندسوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد بھی تھا۔ اسے پیسہ چاہیے تھا، خواہ کسی بھی طرح ملے۔ اس مرتبہ جب وہ مولانا صاحب سے ملا تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ اس نے مولانا کے امریکہ میں قیام کا کیا بندوبست کیا، اور قلندر خان اس وقت کو رو رہا تھا جب اس نے مولانا کو اپنی دانست میں اپنے جال میں مزید پھانسنے کے لیے دورہ امریکہ کا ڈھونگ رچایا جو اب اس کے گلے کا ہار بن گئے تھے۔ بندوبست ہو گیا مولانا صاحب، ایک دوست نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ کسی امریکن عورت سے آپ کی شادی کا بندوبست کر دے گا۔ قلندر خان کے منہ سے بات نکلی اور مولانا کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک دکھائی دے رہی تھی جو شکاری کی آنکھوں میں شکار سے کچھ دیر پہلے اچانک در آتی ہے۔ الحمدللہ، انہوں نے پورا حلق کھول کر کہا، اور قلندر خان کے لیے رطب اللسان ہو گئے۔ انہوں نے قلندر خان کو باور کروا دیا کہ وہ مولانا کی شادی کسی امریکن خاتون سے کروا کر اپنے لیے جنت میں بڑا محل تعمیر کروا رہا ہے۔ اس کا یہ عظیم کارنامہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور وہ جو احسان مولانا صاحب پر کر رہا ہے ساری جماعت مل کر بھی اس کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ جب مولانا کا واعظ مکمل ہو گیا تو قلندر خان نے ان کے اعصاب پر ہتھوڑا چلایا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے مولانا کہ آپ کے ساتھیوں کو 3 بڑے دھماکے کرنا پڑیں گے۔ جتنے مخالف مسلک کے لوگ مریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے نمبر بنیں گے۔ مولانا یکدم چونکے لیکن فوراً ہی سنبھل گئے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں قلندر خان صاحب، آپ اطمینان سے واپس امریکہ جائیں، اگلے 8-10 روز میں آپ کو بڑی خبر دیں گے، انہوں نے کہا۔ یہ مارا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، قلندر خان نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے مفتی اور مولانا دراصل اسلام کے نام پر ایک دھبا ہیں۔ یہ دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، لیکن یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ تھا، اور قلندر خان امریکن شہری بن چکا تھا۔ پاکستان اب اس کے لیے ایک پکنک پلیس تھا، اور بس کچھ دن موج میلہ کرنے کے بعد وہ مولانا مفتی صاحب کی میزبانی سے لطف اندوز ہونے کے بعد امریکہ واپس لوٹ گیا۔ شیرزادہ نے اپنے ساتھی کی طرح کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شکل سے دونوں بڑے غم زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں ننگے پاؤں تھے۔ ایک جگہ انہیں اس مجلس کے منتظمین نے اجنبی جان کر روکا، لیکن اس کے ساتھی کے تعارف کروانے پر انہیں باعزت طریقے سے آگے روانہ کر دیا گیا۔ شیرزادہ اور اس کے ساتھی نے اپنی شکلوں پر ٹھیک ٹھاک سوگواری طاری کی ہوئی تھی، اور اب دونوں بڑی عقیدت سے اس محفل کا حصہ بن گئے جو یہاں غمزدہ لوگوں نے سجائی تھی۔ پرجوش ذاکر کا بیان جاری تھا، اور دبی دبی آہوں اور سسکیوں کی آوازوں سے ماحول خاصا گھمبیر ہو رہا تھا۔
شہزادہ بظاہر تو اس محفل کا حصہ بن گیا تھا، لیکن جسمانی طور پر، ذہنی طور پر وہ کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ اس نے بڑی باریک بینی سے اس ہال کمرے تک آنے جانے والے راستوں کا جائزہ لیا، پھر زیارتوں کے بہانے پوری امام بارگاہ کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا، جو اب اندر آنے والے راستے پر موجود نگہبانوں سے بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے منصوبے کے مطابق ذمہ داروں کو بتایا کہ وہ دور دراز علاقے سے اپنی منت پوری کرنے آئے ہیں اور حاضرین مجلس میں تقسیم کرنے کے لیے لنگر بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ذمہ داروں نے اسے کہا کہ وہ لنگر اندر لے آئے، لیکن وہ اسے خود تقسیم نہیں کر سکتا۔ لنگر تقسیم کرنے کے لیے یہاں کی انتظامیہ موجود ہے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔